اب الیکشن کی تاخیر، کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ نہیں، جو اناؤنس کیا ہے الیکشن کمیشن نے 8 تاریخ اس پہ نہیں ہونے جا رہے، یہ افواہیں ملک کے اندر ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے نزدیک جو لوگ بھی یہ افواہ پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے کہ انتخابات کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، آئینی ریکوائرمنٹ اپنی جگہ پہ ہیں، اور کریڈٹ جاتا ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے تھے تو آپ نے کس کے خلاف کارروائی کی، کسی نے کوئی کنٹیمپٹ اپلیکیشن فائل کی یا نہیں کی؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اس وقت آنریبل سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا تھا انہوں نے ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ڈالی تھی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کبھی بھی میں آپ کے پروگرام میں آیا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر اسمبلی وقت سے پہلے ڈیزالو ہو گئی تو 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہوگا، اور اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد آئی تو 60 دن کے اندر آئے گا۔ اسمبلی 2-3 دن پہلے ڈیزالو ہو گئی، 90 ڈیز کے انتخابات کا معاملہ سامنے آیا۔ یہ معاملہ پھر ایک دفعہ آنریبل سپریم کورٹ میں گیا اور پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلایا گیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بلایا گیا، اور باقاعدہ آنریبل سپریم کورٹ کی کوششوں کی وجہ سے ایک ڈیٹ فکس کی گئی۔ ڈیٹ پہ ڈسپیوٹ تھا، الیکشن کمیشن 8 فروری کے بعد کی ڈیٹ کہہ رہا تھا، صدر پاکستان کچھ کہہ رہے تھے، لیکن بیچ کی ایک ڈیٹ کا تعین کیا گیا اور وہ ڈیٹ فائنل ہو گئی۔ ابھی میری اپنی اطلاعات کے مطابق تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی پارٹیز کے جو امیدوار ہیں ان سے اپلیکیشنیں مانگ لی، کمیٹی بنا دی، وہ باقاعدہ کمیٹیاں بنا دی، ان کے انٹرویو سٹارٹ ہو گئے، سارا کچھ ہے۔ دیکھیں، اس ملک کا جمہوری سسٹم ہر حال میں وقت پہ الیکشن کرنا میرے نزدیک آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور ہونے چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماضی میں پنجاب اور KPK کا وقت سے پہلے اسمبلیوں کا ڈیزالو کرنا، صورتحال کو خراب کرنا، اور وہ سارا کچھ معاملہ ہو گیا۔ چونکہ الیکشن پہلے جو 2-3 الیکشن ہمارے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن ہوتے رہے۔ اس میں ہمارے قومی خزانے سے جو اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور اگر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن پہلے کرا لیں، صوبائی کا بعد کرا لیں، تو الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جو پارٹی مرکز میں اکثریت لے گی پھر وہ اثر انداز ہوگا وہ الیکشن صوبائی معاملات میں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں تاکہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہو جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہونی چاہیے، جو ڈیٹ مقرر ہے اس میں ایک دن بھی اوپر نیچے نہیں جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ مجھے امید ہے کہ کوئی بھی اگر ڈیٹ میں کسی قسم کی رد بدل کرے گا تو سپریم کورٹ ہر حالت میں انٹروین کرے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 8 تاریخ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے گی، کسی کے کہنے سے آئے گی، اور مجھے بالکل امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو اس پاکستان میں الیکشن ہوں گے، لوگ اپنی مرضی کے لوگوں کو الیکٹ کریں گے۔ اور میں یہ ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچھ واضح مینڈیٹ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو دینے چاہتے ہیں دیں۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ایک چیز کہی ہے کہ قومی حکومت کی طرف جائیں گے، یعنی سب مل کے 172 کسی کے پاس نہیں ہوں گے۔ سینئر سیاستدان ہیں، مفاہمت کے بادشاہ ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سر، قومی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، میرا آئین تو اس مسئلے میں کچھ نہیں بولتا۔ اگر آئین کے اندر کوئی قومی گورنمنٹ کا کنسیپٹ ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں لا کا، اور لا کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ قومی حکومت کا بننے کا، ہاں مخلوط حکومت جس طرح پہلے بنی ہے وہ بن سکتی ہے۔ فرض کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کو یا پیپل پارٹی کو کسی کو واضح اکثریت نہیں ملتی، تو چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر جب آپ حکومت بنائیں گے تو مخلوط گورنمنٹ ہی چلائے گی نا سر۔ لہذا یہ قومی حکومت کا جو کنسیپٹ ہے، چونکہ آئین میں اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اور میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اس بات کا خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس پارٹی کو بھی الیکٹ کرتے ہیں ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ لائیں تاکہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر دے۔ مخلوط گورنمنٹ جب بنتی ہے تو تب بھی کرائسس ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے، اختلافات کی صورت میں گورنمنٹیں ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں، اس کا نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے۔ تو جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں
موجودہ حالات کو صحیح ڈائریکشن میں لانے کے لیے جو بھی مینڈیٹ جس پارٹی کو ملے وہ پورے 5 سال کے لیے ملنا چاہیے، اس کو فری ہینڈ ملنا چاہیے، اس کو پارلیمنٹ کے اندر پوری خود مختاری ملنی چاہیے، آزادی ملنی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے ممبروں سے بھی میں کہتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کے ممبر الیکٹ ہو کے آ جائیں، چاہے وہ اپر ہاؤس سینٹ کا ہے یا لوور ہاؤس کا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے نکلیں اور اس ملک کے لیے قانون سازی کریں۔ ہمارے ہاں قوانین کو اگر آپ دیکھیں گے تو اتنے اولڈ لاز ہیں، 1908 1924، یہ کیا ہے؟ تو پارلیمنٹ ہم کس لیے لے کے آتے ہیں؟ کیا اس لیے لے کے آتے ہیں